وہ اپنے کمرے میں آئے تو منہ پھیر کر لیٹی اپنی بیوی کو دیکھا، پھر افسوس سے سر جھٹکتے ملحقہ اسٹڈی کی طرف چلے گئے۔ ٹیبل کے پاس رکھی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے اور سر اس کی پشت سے لگائے آنکھیں موند گئے۔ ان کے ذہن میں صبح ہوئی اپنی بیگم سے بحث یاد آئی تھی۔ صبح کیا کہنا چاہ رہے ہو دلاور؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ وہ پریشانی سے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی بیٹھے تھے۔ بابا، ماما کا رویہ مرجانہ کے ساتھ درست نہیں ہے۔ میں انہیں خود یہاں لایا تھا، صرف دادوں کے لیے۔ وہ کوئی ملازمہ نہیں، پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہیں، ایسے رویے ڈیزرو نہیں کرتی۔ ماما نے ان کے منہ پر انہیں اس گھر سے کچھ بھی کھانے سے منع کر دیا۔ وہ 1 مہینے سے اپنا کھانا خود مینیج کر رہی ہیں، جو ان کے لیے برا ثابت ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھی نہیں ان کی ہیلتھ؟ وہ ٹائم پر کھانا مینیج بھی نہیں کر پا رہی۔ ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ کیا کیا کریں؟ آپ خود جانتے ہیں ان کو کتنا کام ہوتا ہے۔ اس پر ماما کا یہ رویہ، میں انہیں مہمان بنا کر لایا تھا اور اب ان کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے خود دیکھی تھی ایک بار ان کی حالت، ویکنس کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہی ہو گئی تھیں۔ بابا، وہ کیسے کر سکتی ہیں ایسا؟ کیا سوچ کر یہ حرکت کی جانا؟ کیا سوچتی ہوں گی؟ اتنے چھوٹے دل کے لوگ ہیں ہم۔ اور ان مس کے تو کیا ہی کہنے۔ وہ حیرت سے مسکرا دیا تھا۔ انہوں نے بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ اگر میں ملازموں سے نہ پوچھتا تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا۔ بابا، میں بتا بھی نہیں سکتا مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس سب کے بعد ہم ایک لڑکی کا کھانا، وہ مزید نہ کہہ سکا اور لب بھینچ گیا۔ وہ کہنے پر آیا تو سب کہتا گیا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھا جن کے ماتھے پر شکنوں کا جال تھا اور چہرہ غصے سے لال، وہ مٹھیاں بھینچ کر بیٹھے تھے۔ دلاور ان کی طرف گھوم کر ان کے ہاتھ پکڑ گیا تھا اور انہوں نے نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ جانتے ہیں بابا، کل رات کے دوسرے پہر دادوں کو دل کی تکلیف پھر سے ہوئی تھی۔ میں تو پریشان ہی ہو گیا، مگر ڈاکٹر کے آنے سے پہلے تک وہ لڑکی دادوں کو ٹھیک کر چکی تھی، ورنہ ان کی حالت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکی ننگے پیر ان کے لیے پریشان دوڑ رہی تھی۔ ہمیں کبھی دادوں کے لیے اتنی اچھی کیئر نہیں مل سکتی۔ ان کے پچھلے اٹیک کی وجہ سے میں بار بار اٹھ کر ان کو چیک کرتا تھا، اتنا ڈر گیا تھا، مگر جب سے آئی ہیں بے فکر ہوں۔ سب سے اہم، ہم میں سے کسی کو بھی دادوں کے لیے اپنی مصروفیات سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا تھا، مگر وہ ان کی دوست بن گئی ہیں۔ دادو بہت اٹیچ ہو گئی ہیں ان کے ساتھ۔ ان کے پاس باتیں سنانے کے لیے وہ جو ہے، تبھی وہ اتنی ٹھیک رہنے لگی ہیں۔ ان کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں، بس مہینے کی بات ہے۔ اچھی نوکری ملنے پر وہ گھر چھوڑ دیں گی، کیونکہ آخر ایسے رویے کے ساتھ وہ خوددار لڑکی یہاں رہ بھی نہیں سکتی۔ پھر سب کچھ خراب ہو جائے گا جو انہوں نے بیلنس کر رکھا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹے آگے کا سوچ کر ہی پریشان تھے، کیونکہ جو بھی تھا واقعی جانا کا جانا صحیح نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں کی زندگی میں بہت اہم مقام بنا گئی تھی، صرف مہینے کے اندر ہی اپنی اہمیت واضح کر گئی تھی۔ وہ پریشان بیٹھے تھے جبھی شہانہ بیگم اندر داخل ہوئی اور دلاور کو وہاں دیکھ انہیں حیرت انگیز خوشی ہوئی۔ دلاور، میرے بیٹے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ وہ اٹھ کر فوراً روم سے نکل گیا۔
ان کے ساتھ لاکھ اختلاف سہی مگر وہ ان کا احترام سلام کبھی نہ بھولتا تھا۔ اس کے اس انداز پر تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئیں اور بغیر حاتم شاہ کے تاثرات دیکھ تن فن کرتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ یہ کیا طریقہ تھا ماں سے ملنے کا؟ سلام کرتے تھے آج وہ بھی نہیں کیا۔ آخر انہیں مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کی اس چہیتی بیوی نے میرے بیٹے کو ہی مجھ سے بدسن کر دیا۔ آپ کو ابھی بھی نہیں دکھ رہا کہیں؟ یا تو اسے آپ اپنے وہ ستیلے بہن بھائیوں سے فرصت نہیں ملتی؟ سر پر چڑھا رکھا ہے انہیں، اور یہاں سگی ماں سے یہ سلوک! تو یہ سب بھی آپ کی اپنی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے روبی کا تانا نہ دیا کریں۔ آپ کی اپنی مرضی سے میں نے وہ شادی کی تھی، کیونکہ آپ کو اپنی آزادی پیاری تھی۔ آپ کے بچے آپ کے لیے بوجھ تھے، آپ پر حرف نہ آئے۔ آپ نے سخاوت کا مظاہرہ کرتے روبی سے خود ہماری شادی کروائی، اور پھر ہم سب کی زندگی عذاب بنا دی۔ انہوں نے تو صرف آپ کے گھر کو بچوں کو خلوص سے سنبھالا۔ انہوں نے زندگی کے صرف 5 سالوں میں جو ہمارے لیے سکون قائم کیا، آپ کے ساتھ زندگی کے 30 سالوں میں ایک لمحہ بھی ہمیں وہ نصیب نہیں ہوا، اور آپ انہیں الزام دیتی ہیں۔ آئندہ میں ان کے خلاف کچھ برداشت نہیں کروں گا، سمجھ لیں یہ بات۔ اور آپ نے ساری زندگی ہمیں اور اپنی اولاد کو شرمندہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ کیا سوچ کر آپ نے اس بچی کو یہاں پر کھانا کھانے سے منع کیا تھا؟ اتنا کیسے گر سکتی ہیں آپ؟ وہ تو آج پھٹ ہی پڑے تھے، اور عرصہ بعد ان کا غصہ سے لال بھبوکا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کی آواز بلند نہ تھی مگر غصہ واضح تھا۔ آپ میں خوف خدا ہے کہ نہیں؟ کیوں سب کی زندگی عذاب بنا دیتی ہیں؟ کیا سکون ملتا ہے آپ کو؟ اپنے بیٹے کو خود سے دور خود کیا ہے آپ نے۔ دوسروں کو بلیم کرنا بند کریں، اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کریں۔ آئندہ میں اس قسم کی کوئی حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ خبردار جو آپ نے اس بچی کو کچھ کہا، اب ورنہ میں آپ کو اس گھر سے ہی دور کر دوں گا۔ اپنی زندگی میں مصروف رہیں جیسے پہلے تھی، ہم سب کو بخش دیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتعال کو قابو میں لا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ اس وقت بے عزتی کا احساس انہیں ہر چیز کو آگ لگانے کو اکسا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی تھی۔ جانا جس کا تجسس ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، اور پریشانی الگ تھی۔ یہ بات کم از کم حاتم صاحب کو تو نہیں پتہ چلنی چاہیے تھی۔ وہ اس گھر میں اپنی وجہ سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ کچن میں ملازموں کے پاس آئی۔ جانا بی بی کچھ چاہیے تھا؟ سکینہ نے اتنے ادب سے پوچھا کہ وہ تو شرمندہ ہی ہو گئی۔ نہیں، بس یہ بتاؤ، کسی نے پوچھا تھا کہ میں اپنا کھانا خود مینیج کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ یہ بات صرف کچن کی ملازمائیں ہی جانتی تھیں۔ جی، وہ دلاور سر نے پوچھا تھا کہ آپ کھانا باہر سے کیوں آرڈر کرتی ہیں؟ تو ہم نے سب بتا دیا۔ وہ بڑے مزے سے بولی، جیسے بتا کر اس کا کام بنا دیا ہو، مگر اس کے چہرے پر الٹا غصہ دیکھ وہ خود گڑبڑا گئی۔
کیا نہیں کہنا تھا؟ وہ سوالیہ ہوئی تو جانا اس کے معصومانہ سوال پر دانت پیستے وہاں سے باہر آ گئی۔ یعنی کہ حاتم سر کو سب دلاور شاہ نے بتایا ہوگا۔ کیا وہ بندہ بے وقوف ہے؟ یقیناً یہ بات جاننے پر سر بہت غصہ ہوئے ہوں گے۔ مسز شاہ پر تبھی تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر نظر نہیں آئی۔ اس نے سوچا تھا بات کافی بری تھی، وہ جتنا حاتم شاہ کو سمجھتی تھی، اور پھر ان کا غصہ ضرور ان میں تلخ کلامی ہوئی ہوگی۔ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی لڑائی کیسے کروا سکتا ہے؟ اتنا تو وہ کم عقل نہیں ہے۔ اس نے دانت پیستے سوچا تھا، کیونکہ اس وجہ سے اسے دلاور شاہ پر غصہ آ رہا تھا اور برا بھی لگ رہا تھا۔ حاتم شاہ کو اس سب کا پتہ لگنے پر تبھی دلاور شاہ کو سامنے سے آتا دیکھتے وہ ماتھے پر بل ڈالے غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ آپ میں عقل ہے کہ نہیں؟ وہ جو کف لنکس لگاتا رہا تھا اچانک اس کی آمد پر چونکا اور اس کی بات سنتے حیرت زدہ ہوا۔ کیا مطلب؟ آئی برو اچکاتے پوچھا گیا۔ آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں اپنا کھانا خود مینیج کر رہی ہوں؟ تو حاتم سر کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ میں چاہتا تھا وہ ماما کو سمجھائیں۔ کندھے اچکا کر آرام سے کہا گیا۔ ضرورت نہیں تھی۔ اب پتہ نہیں انہوں نے شاہانہ میم کو کیا کہا، وہ صبح سے نظر نہیں آئیں۔ آپ نے اپنے ماما بابا کی لڑائی کروا دی۔ آپ کو کوئی اندازہ بھی ہے؟ وہ جس طرح سمجھانے والے انداز میں بولی وہ مسکرا دیا۔ ہنسے مت، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ مانا کہ اب آپ اچھا کما لیتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیسے اپنے باہر کے مزے صحت کھانوں میں لگا دیں، جبکہ آپ کے پاس سہولت موجود ہے۔ اپنے پیسے سیو کر لیں، آپ کے ہی کام آئیں گے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی تھی تو لے رہی تھی نا، اور شاید میرا رزق نہیں تھا اس گھر میں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی بات پر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ بعض جگہوں پر اپنی اہمیت منوانی پڑتی ہے مس جانا، اپنا حق نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اسے دیکھتا بولا تھا۔ ہاں، مگر میرا یہاں ایسا کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے وہاں بھی حق چھوڑا ہے جہاں حق فرض تھا، سو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اپنے رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ رشتے جتنے کمزور یا مضبوط کیوں نہ ہوں، انہیں احساس دلواتے رہنا ضروری ہے۔ ان سے کبھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان سے کبھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں حق ہو فرض سمجھ کر جتا دینا چاہیے، غلط صحیح بتا دینا چاہیے، تاکہ آگے کا فیصلہ وہ اپنے ضمیر کے ساتھ کریں۔ کم از کم انہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہیں۔ وہ کہتے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ دادو کیوں پریشان ہیں؟ وہ جو دادو کے سر پر تیل لگا رہی تھی، ان کو سوچوں میں گم دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں، تمہیں کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ آپ آج کچھ بول جو نہیں رہی، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ پریشان ہوں۔ اور وہ اس کے اس صحیح اندازے پر تھکا سا مسکرا دی۔ مجھے زینب اور آمنہ کی فکر ہے۔ شادی سر پر ہے اور وہ دونوں نظر ہی نہیں آتی، اپنے اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس مہینے بس 2 بار ہی آمنہ آئی میرے پاس، وہ بھی اداس، جبکہ میری زینب جو نانو کرتی نہیں تھکتی ہے،
کب سے دیکھا ہی نہیں، بلواتی ہوں تو مصروف ہے، سو رہی ہے یا آنے کا کہتی آتی ہی نہیں، اور مجھے کوئی کچھ بتا بھی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ شادی سے خوش نہیں شاید، یا پھر اس کے بھائیوں کا سلوک ٹھیک نہیں اس کے ساتھ۔ کیا میری بیٹی اور نواسی کو اس گھر میں ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ کسی قسم کا فرق تو نہیں رکھا جا رہا میرے پیچھے؟ اس کی بھابھیوں کا مزاج بھی تو تیز ہے، میرے سامنے بھی وہ طنز کرتے باز نہ آتی تھی۔ یہ سوچیں مجھے پریشان رکھتی ہیں۔ تم بتاؤ سب کیسے ہیں؟ ان کے ساتھ تمہاری بات ہوتی ہے کیا؟ میں تو اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ پرفکر سے پوچھ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا تھا وہ بوڑھی جان ابھی بھی سب کی فکروں میں گھل رہی تھی۔ شاید والدین کی آزمائش کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے اولاد کتنی بھی بڑی سوجھ بوجھ والی ہو جائے۔ نہیں دادو، مجھے بھی آئیڈیا نہیں کسی بات کا۔ ہاں، وہ کم ہی نظر آتی ہیں، بات بھی کبھی نہیں ہوئی ان سے۔ اب میں کافی ٹھیک ہوں، ایسا کرو مجھے لے چلو ان کے پاس، میں پوچھتی ہوں آمنہ سے۔ اچھا کل لے چلوں گی، ابھی آپ سوئیں، آپ نے دوائی لی ہوئی ہے، نیند ضروری ہے، پلیز۔ جانا کو ان کا انداز ضدی ہوتا نظر آیا تو بات بدلنے کی کوشش کی، کیونکہ واقعی کوئی مسئلہ تھا اور انہیں پریشان کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اسے پہلے حاتم شاہ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ اچھا میں خود انہیں لے آؤں گی آپ کا، سیڑھیاں چڑھنا ٹھیک نہیں، آپ ابھی تو سو جائیں ورنہ پھر نیند نہیں آئے گی اور طبیعت بگڑے گی، پھر آپ کیسے ان سے بات بھی کر سکیں گی؟ وہ انہیں سلاتے مریم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبھی مریم کو کھینچ لاتی ایان کو دیکھا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ دونوں کو سکون سے بات کرتے کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب بھی وہ شاہانہ بیگم سے ٹکرائے تھے اور وہ گرتی گرتی بچی تھی، مگر سنبھلتے ایک قہر بار نظر ان دونوں پر ڈالی تھی جو مجرموں کی طرح سر جھکائے شریف بنے کھڑے تھے۔ جانا نے کبھی ان دونوں کو ان کے آس پاس بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے سوائے ان کے۔ جاہل گوار ہی رہے تم دونوں بہن بھائی، اتنے بڑے گھر میں رہنے کے بعد بھی تمیز نہیں چلنے کی۔ ابھی مجھے چوٹ لگ جاتی تو؟ اپنی ماں والی اوقات دکھانے سے باز نہ آنا۔ وہ دونوں پر زہر اگلتی جا چکی تھی۔ ابھی یہ ان کے لیے کم تھا اور بچہ دلاور شاہ تھا جو ان پر حرف بھی برداشت نہیں کرتا تھا، مگر وہ بھی عادت سے مجبور تھیں، موقع ملتے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد مریم نے تو سر جھٹک کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایان سرخ چہرے کے ساتھ مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ پیچھے مریم اسے روکنے کی کوشش میں اس کے پیچھے گئی تھی تو جانا، جس نے آج تک اس کا یہ انداز نہ دیکھا تھا، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ ایان رکو، بات سنو۔ مریم اس کے پیچھے تک آئی تھی۔ لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ دھاڑتے دروازہ بند کرنے لگا تھا جب جانا کو بھی آتے دیکھ لب بھینچے اپنے کمرے کے کشادہ ترین دروازے کو بند نہ کرتے اندر چلا گیا اور وہ دونوں اس کے کمرے میں آئی تھیں۔
جبکہ وہ تو کہیں گم ہو گیا تھا، مگر جانا تو اس کے کمرے کو ہی دیکھ کر حیران تھی۔ اس مینشن میں سبھی کمرے بڑے بڑے تھے، مگر یہ روم تو کچھ اور ہی تھا۔ اگر پورا گھر کہا جائے تو ٹھیک ہوگا، ہر چیز تو یہاں تھی۔ یہ روم ہے ایان کا؟ اس نے آئی برو اوپر چڑھاتے حیرانی سے مریم سے پوچھا تھا۔ ہاں، دلاور بھائی نے بنوا کر دیا تھا، مینشن کے 5 کمرے توڑوا کر اس کا ڈریم روم بنوایا تھا بھائی نے۔ یہ جتنا کول نظر آتا ہے اتنا ہی ضدی ہے۔ بھائی اس کے کہتے ہی اس کے ہر وش پوری کر دیتے ہیں، بہت لاڈلا ہے بھائی کا، اور حساس بھی بہت ہے۔ وہ اب کی بار اداسی سے بولی تھی۔ کیوں، تمہاری خواہش پوری نہیں کرتے کیا؟ وہ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ میری بھی ہر بات مانتے ہیں، میں بھی ان کے لیے جان عزیز ہوں، مگر مجھے ایان کی فکر ہوتی ہے۔ بھائی کی طرح وہ چھوٹا ہے نا، اس کے پیدا ہونے کے کچھ وقت بعد امی چلی گئی تھیں۔ بھائی نے ہی ہم دونوں کو پالا ہے، بچوں کی طرح ہیں ہم ان کے لیے۔ وہ نہ ہوتے تو شاید کوئی ان کی طرح ہمارا خیال نہ رکھ پاتا۔ انہوں نے امی کی کمی بھی فیل نہیں ہونے دی کبھی۔ بولتے وقت اس کے انداز میں محبت ہی محبت تھی اپنے بھائی کے لیے۔ تو مسٹر دلاور شاہ سگے بھائی ہیں تم دونوں کے، اور آپ تینوں کی مسز شاہانہ شاہ سے نہیں بنتی؟ وہ سمجھنے والے انداز میں اسے بول رہی تھی کہ جتنا اسے سمجھ آیا۔ نہیں، شاہانہ ماما کے ہی بیٹے ہیں عالم بھائی اور دلاور بھائی۔ وہ خود ہی دور رہتے ہیں ان سے، اور ایسا ہماری وجہ سے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ یہ ایان کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ایک تو روم ہی کتنا بڑا ہے اس کا، جس میں 3 اور دروازے نہ جانے کہاں جاتے تھے۔ روم کی کلر تھیم ڈارک بلو اور وائٹ بہت زبردست لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کے درمیان میں کھڑی تھیں۔ وہاں ایسی ایسی چیزیں موجود تھیں جن کا اس کو پتہ تک نہ تھا۔ وہ سرسری اس کمرے کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ مریم ایان کو دیکھنے کے لیے بڑھی تھی، مگر وہ خود ہی آ گیا تھا۔ شاید نہا کر نکلا تھا، مگر آنکھیں ہنوز لال تھی، مگر وہ اب کافی بہتر لگ رہا تھا پہلے کی نسبت، مگر چہرے پر سوگواریت قائم تھی۔